السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم کا معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، فی الحال ڈیلے ہو گیا ہے، بلکہ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، ان کے درمیان آدھی رات تک میٹنگ جاری رہی، لیکن کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا ہے، کچھ پر پھڈا ابھی بھی برقرار ہے۔ اندر کی کہانی کیا ہے اس اجلاس کی، وہ آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ ایک تو ڈلے اس طرح ہو گیا ہے کہ آج ترامیم نے منظور ہونا تھا، لیکن آج نہیں ہو پائیں گی۔ اجلاس تو شام کو ہے، جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے اس وقت اجلاس چل رہا ہوگا، لیکن اس اجلاس میں پیش نہیں ہوں گی اور کل بھی پیش نہیں ہوں گی۔ میں نے کل بھی ویلاگ میں بتایا تھا اور پرسوں بھی بتایا تھا، کل 18 اکتوبر ہے، یوم کارساز 18 اکتوبر کو ہوا تھا۔ کارساز میں جو دھماکہ ہوا تھا، 200-250 پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید ہو گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی دفعہ آئی تھی وطن واپس، تو اس دن پیپلز پارٹی نے کل یوم سوگ اور برسی منا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی حیدرآباد میں جلسہ رکھا گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے اور ارکان قومی اسمبلی، سینیٹرز، وہ وہاں پر موجود ہوں گے، تو کل تو ہو نہیں پائے گی۔ اب یہ پرسوں پر چلی گئی ہے، 19 تاریخ کو قوی امکان موجود ہے کہ 19 تاریخ کو یہ ترمیم منظور ہو جائے گی۔ اندر کی کہانی یہ ہے کہ جی جو بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو پرسوں رات ملاقات ہوئی تھی بلاول ہاؤس کراچی میں، اس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا دونوں جماعتوں کے درمیان کہ آئینی عدالت نہیں بلکہ آئینی بینچ قائم ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز مولانا مان جائیں گے، کیونکہ اسلم غوری صاحب نے خود کہا تھا آن دا ریکارڈ میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں کہ جے یو آئی آئینی عدالت کی قائل ہے، حامی ہے، آئینی بینچ کی نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا موقف پہلے ہی آئینی عدالت کا تھا، آئینی بینچ کا نہیں تھا۔ آئینی بینچ پی ٹی آئی اور وکلاء کی گیم تھی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ تو اب اتفاق ہو گیا ان دونوں کے درمیان، یعنی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان اتفاق ہوا کہ آئینی عدالت نہیں بلکہ آئینی بینچ قائم ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ تو پھر قاضی صاحب کا کیا بنے گا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب تو پھر آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بن پائیں گے، کیونکہ قاضی صاحب تو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی صاحب کو آئینی عدالت میں تو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا نئے جج کے یا چیف جسٹس کے طور پر، لیکن آئینی بینچ اگر قائم ہوگا تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ آئینی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا، اس کے ماتحت ہوگا، کیا ہوگا، یا وہ انڈیپینڈنٹ اس کی حیثیت ہوگی؟ اس کا یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں، لیکن آئینی بینچ پر ان دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے اور نون لیگ نے اس کو مشروط کیا ہے۔ نون لیگ اس پر راضی نہیں ہوئی آئینی بینچ پر، نون لیگ آئینی عدالت چاہتی ہے اور ویسے ہونی آئینی عدالت چاہیے۔ میں بھی اس کا قائل ہوں، اگر عمران دار ججز میں سے جان چھڑانی ہے، اگر عمران پروجیکٹ کے ججز سے جان چھڑانی ہے تو پھر آئینی عدالت قائم کی جانی چاہیے اور پھر قاضی صاحب کو اس میں چیف جسٹس لگانا چاہیے۔ میں بھی اس بات کا قائل ہوں۔ تو نون لیگ نے شرط یہ رکھی ہے کہ جی اگر آئینی بینچ قائم کی جاتی ہے تو پھر فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، فوجی عدالتوں کو ایکسٹینشن دینا چاہیے، ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، ان میں ترامیم میں شامل کرو فوجی عدالتوں کو بھی، اور یہ فوجی تنصیبات کی حد تک کہ اگر فوجی تنصیبات پر کوئی حملہ کرتا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا تو پھر وہ معاملات فوجی عدالتوں میں جانا چاہیے، وہ سول کورٹس میں نہیں جانے چاہیے۔ اور یہ نون لیگ کا موقف بالکل بجا ہے کہ سول کورٹس میں عمران دار ججز کی تعداد زیادہ ہے، ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، تو وہاں سے ان کو ایسے لوگوں کو جو فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے،
ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، سارے گناہ ان کے معاف، بغاوت اور غداری کے مقدمات جیسے جرائم جیسے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو سول کورٹس میں فوجیوں کا معاملات، فوجی تنصیبات پر کم از کم شہداء کے یادگار کی بے حرمتی کرنا یا ان پر حملے کرنا، فوجی تنصیبات پر حملے کرنا، یہ معاملات تو کم از کم فوجی عدالتوں کو ڈیل کرنا چاہیے، چاہے وہ سویلین ہی کیوں نہ ہو۔ ضرورت کیا ہے بھائی فوجی عدالتوں پر؟ کس ملک میں اپنے اس ملک کے شہری جو ہیں فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا ملک بتائیں نا۔ کیا بھارت میں، امریکہ میں ایسا ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پہ مدر پدر آزاد چھوڑا ہوا ہے عدالتوں نے پی ٹی آئی کو کہ جاؤ جی، اور وہ بندہ مجرم بیٹھا ہے جیل میں، ملزم جو مجرم ہے وہ خود تسلیم کر رہا ہے، اور یہ ٹویٹ ان کے ویڈیو بیانات کہ جی چڑھ دوڑو، حملے کرو، یہ کرو یہ کرو، جی ایچ کی طرف جاؤ۔ یہ بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی فوج کے اندر، اور یہ سویلین کا کام ہی نہیں ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کرائیں، فوج کا بھی کام نہیں ہے۔ چلو اس وقت ان کا مائی باپ جو تھا جنرل فیض حمید، وہ اس وقت آزاد تھا، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے، ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، وہ شاید ٹیک اوور کرانا چاہ رہے ہوں گے، شاید کچھ اور معاملات تھے ان کے۔ تو اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی فوجی تنصیبات کی حد تک آئینی فوجی عدالتیں ہونی چاہیے۔ اس میں جے یو آئی نے مخالفت کی ہے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، میری بات ہوئی ہے 4-5 بندوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اس میں نیوٹرل ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو بھی کرو متفقہ کرو، اگر آئینی بینچ بنتا ہے تو بھی متفقہ ہونا چاہیے، اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو بھی متفقہ ہونی چاہیے، اگر فوجی عدالتوں کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بھی متفقہ ہونا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا۔ رات دیر تک جو میٹنگ چلی ہے اس میں پیپلز پارٹی اس میں پارٹی نہیں بنی تھی ابھی تک، یعنی رات تک۔ لیکن میرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی مولانا کے جو مسودہ ہے اس کے ساتھ متفق ہے، اور مولانا کے مسودے میں فوجی عدالتوں کا نہیں ہے سین، تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی بھی مولانا کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اب آج اسی لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک اس وقت جب میں ویلا کر رہا ہوں 3:15 بج گئے ہیں، 3:30 دن کے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شاید لاہور سے وہ نکلے ہیں، بائی روڈ آئیں گے، تو مولانا کو 4 گھنٹے 3-3.5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے اسلام آباد پہنچتے۔ یہ شام کو مولانا صاحب اسلام آباد پہنچیں گے 7-8 بجے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے رات کو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ میٹنگ ہو مولانا کی، یا اگر رات کو نہ ہو سکی تو پھر کل میٹنگ ہوگی۔ تو یہ لہٰذا معاملہ آج نہیں ہو سکے گا۔ خورشید شاہ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی خورشید شاہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگلے 2 دن میں آئینی مسودوں پر اتفاق ہو جائے گا۔ یہ خورشید شاہ کی میڈیا ٹاک ہے، جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے مختصر خورشید شاہ نے، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 دن میں آئینی مسودوں پر اتفاق ہو جائے گا، اور 2 دن کا مطلب یہی ہے کہ آج کا دن اور کل کا دن بھی ہے اور پرسوں کا دن بھی ہے، تو پرسوں یہ منظور ہو سکتی ہیں آئینی ترامیم۔ خورشید شاہ، اچھا مولانا فضل الرحمان نے پھر میٹنگ کرنی ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، اور وہ رات بھی ہو سکتی ہے کل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک، اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی تو اچھا خورشید شاہ نے ایک اور بھی گلا کیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں کمیٹی کے اندر وہ بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ لیس لوگ ہیں، بیرسٹر گوہر ہے اور عمر ایوب ہے، ان کو ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اپنا مسودہ دو، لیکن ابھی تک وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بغیر مینڈیٹ کے یہ کمیٹی کی میٹنگیں اٹینڈ کر رہی ہیں، اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے یہ پھڈا شڈا کرنے کے چکر میں آتے ہیں، اور میں تو ان پہ بھروسہ ٹرسٹ بالکل بھی نہیں کرتا،
لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے گی، مولانا فضل الرحمان نے کوشش کی ہے، اس وجہ سے پی ٹی آئی ہو سکتا ہے اس پہ ووٹ دے۔ ابھی ایک اور خبر تھی، ہو سکتا ہے کوئی پروپیگنڈائی ہو کہ حکومت کے 5 سے 6 لوگ جو ہیں حکومت کے قومی اسمبلی میں، وہ آئینی ترامیم پر ووٹ نہیں دیں گے۔ میں نے خبر تفصیلی تو نہیں پڑھی، لیکن میرے پاس جو ہیڈ لائن آئی وہ یہ تھی۔ اب اس خبر کی کھوج لگاؤں گا، خبر کا پیچھا کروں گا، تو اگلے ولاگ میں پھر اس کا بھی حال حوال کروں گا کہ حکومت کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان حکومت کو ووٹ دیں گے، منحرف ہوں گے نہیں ہوں گے، یا حکومت کو ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، یہ بھی اگلے ولاگ میں کوشش کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں اور پی ٹی آئی سے میٹنگ ہو، اور اس کا بھی اپڈیٹ دوں گا، لیکن نون لیگ کے ساتھ جو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا پھڈا چل رہا ہے وہ فوجی عدالتوں پر چل رہا ہے، اور اس پر بھی میرے ذرائع یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کی کنورسیشن اور بات چیت ابھی تک جاری ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔